یزید نے اپنے دربار میں اپنے اختیار کے روب میں زوم میں دربار میں سامنے تو قیدی ہے نا بظاہر زوم میں کہنے لگا میں اتنا بڑا صاحب اختیار ہوں سجاد میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں قتل کر دوں گا اس کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ سجاد میں تمہیں قتل کر دوں گا علی کی بیٹی نے آگے آ کے کہا تیری جرت کہ تو میرے ہوتے ہوئے قتل کر دے ہائے ہائے اب یہاں پہ علی کی بیٹی اپنا اختیار دکھانے جا رہی ہے تیری جرت تو میرے ہوتے ہوئے سجاد کو قتل کر دے پہلے سیدہ نے دعویٰ کیا پھر اس کے بعد ایک دلیل دی عجیب دعویٰ کیا علی کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں سارا اختیار اس کا ہے فوجی اس کے ہیں محل اس کا ہے حکومت اس کی ہے سب کچھ اس کا ہے اس دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے عجیب جملہ کہا فرمایا سن میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ضمانت لیتی ہوں حسین کی نسل قیامت تک رہے گی اور میں تجھے کہہ رہی ہوں تیرا بیٹا بھی تیرا نہیں کہلائے گا اور زینب کا یہ فرمان آج بھی دمشق کی سرزمین پہ مہر بن کے ثبت ہے جو شام جاؤ نا میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو ایسی باتیں روز نہیں ہو پاتی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف جا کے چیزوں کو دیکھ کے نہ آیا کرو وہاں پہ ذرا غور کیا کرو جب کبھی اس سے پہلے جو گئے بہت اچھی بات جنہوں نے پہلے اس پہ غور نہیں کیا اب جائیں تو غور کریں اب الحمدللہ راہیں کھلی ہوئی ہیں لوگ جا رہے ہیں علی کی بیٹی کا سلام کر رہے ہیں میں ابھی اس عشرے سے پہلے ابھی وہیں سے واپس آیا جب آپ دمشق جائیں نا شہزادی سکینہ کی زیارت کرنے کے لیے شہر میں اور پھر دربار کو دیکھنے کے لیے جو دربار ہے جسے آج مسجد بنو امیہ کہا جاتا ہے وہیں پہ جب آپ جناب سکینہ کے روضے کے جانب جائیں گے تو ایک جگہ گلی میں ٹی بن جائے گی یعنی یوں گلی جا رہی ہے اور سامنے سے ایسے گلی کراس ہوگی وہاں سے آپ دائیں جانب مڑ جائیں گلیوں میں سے گزرتے ہوئے آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے معاویہ صغیر کی قبر پہ جانا ہے معاویہ صغیر کی وہ رستے روکے ہوئے ہیں آپ کو روکیں گے لیکن آپ ان سے منت کریں انہیں کہیں اللہ تیرے ان کی ایک خاص دعا ہے رحم اللہ والدیک اللہ تمہارے والدین پہ رحمت نازل کرے یہ ان کی منت کرو وہ تمہیں رستہ دیں گے وہاں جاؤ یہ معاویہ صغیر جو ہے نا یہ بیٹا ہے یزید کا یہ یزید کا انقلاب زمانہ دیکھیے گا زینب کی فتح کی دلیل دیکھیے گا بیٹا یزید کا ہے پوتا معاویہ کا ہے نام بھی معاویہ ہے لیکن وہ جو زینب نے فتح کیا ہے نا اس فتح کی دلیل یہ ہے آج اس شخص کی قبر کے باہر معاویہ ابن یزید نہیں لکھا ہوا آج اس کی قبر کے باہر لکھا ہوا ہے محب آل محمد معاویہ صغیر توجہ ہے محب آل محمد علی کی بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں کہ تیرا بیٹا تیرا نہیں کہلائے گا اور جب اس کو یزید کے بعد تخت پہ بٹھایا گیا تو ایک ہی جملہ کہہ کے وہ اتر گیا میں ایسے تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے پائے آل محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں اس گھر کے اندر محب ہو جانا یہی تو فتح ہے زینب کی ارے چھوڑیے دنیا والے کیا سوچیں گے اور کیا سمجھیں گے 150 سال تقریباً حکومت کی ہے ابو سفیان کی اولاد نے شام کی سرزمین پر آج ان کی قبریں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی حکومت زینب کی ہے جی صاحب آپ لوگ زوار ہیں میری بات کی گواہی دیں گے وہ باب الصغیر کا وہ ایک ہی قبرستان ہے اس قبرستان کے اندر مروان کی قبر بھی موجود ہے اس قبرستان میں حشام کی قبر بھی موجود ہے اس قبر میں اسی قبرستان کے اندر حاکم شام کی قبر بھی موجود ہے وہ ایک ہی قبرستان میں اتنی ساری قبریں ہیں لیکن جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں
وہ ان بادشاہوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، وہ زینب کی ماں کی کنیز کی قبر پہ جاتے ہیں، حافظہ کی قبر پہ جاتے ہیں لوگ۔ شاہوں کی قبر کوئی نہیں پوچھتا، جو ان کے گھر میں کنیز ہے اس کی قبر پہ لوگ حاضر ہیں۔ لیکن میں اب بی بی کے اختیار کا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں زیادہ صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ جب اس نے پہلے تو بی بی نے دعویٰ کر دیا نا کہ میں علی کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہی ہوں حسین کی اولاد قیامت تک رہے گی، تیرا بیٹا بھی تیرا نہیں کہلائے گا۔ اس نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے کہا کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہی ہو؟ میں تو صاحب اختیار ہوں، میں تو صاحب اختیار ہوں۔ علمدار شاہ جی علی کی بیٹی کے جملے سنیے گا، اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں علی کی بیٹی کی۔ فرمانے لگے سنو یزید، میں دربار میں بات کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ شور ہے دربار میں، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، یہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں، یہ آوازیں بولنے میں حائل ہو رہی ہیں۔ یزید ان گھوڑوں کو، جملہ کہنے جا رہا ہوں میرے ساتھ صبر کیجئے گا، یزید ان گھوڑوں کو کہہ خاموش ہو جائیں، اور ان اونٹوں کو کہہ کہ ان کے گلے کی گھنٹیاں بند ہو جائیں۔ تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کسی کے کہنے پہ گھوڑے رکیں، کسی کے کہنے پہ گھنٹیاں بند ہو جائیں؟ فرمایا اختیار، سلامت رہو، مولا عزت عطا فرمائے۔ اختیار، ابھی تو کہہ رہا تھا میں بڑا با اختیار ہوں، ساتھ ہی اگلا جملہ بی بی نے کہا سن، یہ جو تیرے دربار کے اندر بڑے بڑے روشندان ہیں نا، ہوا تیز چل رہی ہے، اس ہوا کی آواز کی وجہ سے دربار میں مولنا مشکل ہو رہا ہے، اس ہوا کو کہہ کے یہ رک جائے۔ اس نے کہا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ چلتی ہوا رک جائے؟ بی بی نے کہا اختیار۔ نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما رہے میرے دوست، اختیار۔ کہا تو اتنا بے اختیار ہے، اپنے دربار میں کھڑے ہوئے جانوروں کو نہیں روک سکتا، تو اتنا بے اختیار ہے کہ شام میں چلتی ہوئی ہواؤں کو نہیں روک سکتا۔ اختیار دیکھنا ہے تو آج آ، علی کی بیٹی کا اختیار دیکھ۔ یہ کہہ کر زینب نے دربار میں مخاطب ہو کے کہا شام والوں خاموش، بی بی کا کہنا تھا ہوا وہاں رک گئی، گھوڑے کے پاؤں عصم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسکت یا اہل شام، اور شام والوں خاموش ہو جاؤ، زینب کا یہ کہنا تھا ہوا رک گئی۔ جس گھوڑے کا جو پاؤں ہوا میں تھا پاؤں رک گیا، اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں رک گئیں، پورے شام میں سناٹا چھا گیا۔ جب ہو کا عالم ہوا نا، اس وقت زینب نے کہا یزید اسے اختیار کہتے ہیں، یزید اسے اختیار کہتے ہیں۔ تخت پہ بیٹھ کے تو سمجھتا ہے تو با اختیار ہو گیا؟ نہیں نہیں، اختیار ہمارے پاس موجود ہے، ہم تیرے قیدی نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا کے قیدی ہیں۔ مصائب کی طرف جانے سے پہلے بس ایک جملہ سن لو، اور اس سے بڑا جملہ چیلنج کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کتابت کی تاریخ میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے، اور نہ میں پہلے کبھی اس سے یہ جملہ ممبر پہ بیان کیا ہے۔ سوچا بہت دفعہ ہے کہ آج کہوں گا، لیکن ہمیشہ رک جاتا تھا۔ آج ان کی مصلحت جملہ سامنے آنے جا رہا ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، پیاس کی تسکین ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ اس تسکین کے لیے پاکستان میں اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی لاؤ، جیتے رہو۔ کیا کہیں گے؟ پانی لاؤ۔ آپ ایران چلے جائیں، وہاں جا کے آپ کو کیا پہننا پڑے گا؟ آب، آب پیاس کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے آپ چاہیے۔ عرب چلے جائیں، مائی کہیں گے، وہاں پہ ماں کہیں گے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ماں۔ کردار وہی ہے، کام وہی ہے۔ پاکستان میں ہے تو پانی ہے، ایران میں ہے تو آب ہے، عرب میں ہے تو ماں ہے۔ کردار وہی ہے، کام وہی ہے۔ پاکستان میں ہے تو پانی ہے، ایران میں ہے تو آب ہے، عرب میں چلے جائیں تو ماں ہے۔ حفاظت اسلام کردار ہے، مکہ میں ہو تو نام خدیجہ ہے، مدینے میں ہو تو نام فاطمہ ہے، شام چلی جائے تو نام زینب ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
اللہ اکبر، کامل ہو گیا میرا اشرا اس جملے کے اوپر۔ حفاظت اسلام کردار ہے۔ مکہ میں ہو تو نام خدیجہ، مدینے میں ہو تو نام فاطمہ، شام چلی جائے تو نام زینب۔ یہ زینب جو اتنے بڑے اختیار کا نام ہے، جو اتنی بڑی قدرت کا نام ہے۔ عجیب منظر میرے سامنے آ گیا ہے۔ 16 رمضان 40 ہجری کوفے کا شہر، 16 رمضان 40 ہجری غیر صاحب کوفے کا شہر۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کے بعد علی جیسے باپ نے زینب جیسی بیٹی کو بلایا۔ بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد علی نے ایک عجیب گفتگو شروع کی۔ زینب، مجھے آج آپ کے نانا کی زیارت ہوئی ہے، مجھے آج آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی ہے۔ خوشا نصیب بابا جان، آپ کو نانا کی زیارت ہوئی۔ بس اس درد کے لمحے کو شاید ہم تک پہنچانے کے لیے یہ جملے تھے، ورنہ یہ گھر کہاں اور یہ معاملات کہاں۔ آپ کے نانا کی زیارت ہوئی۔ اچھا بابا جان، پھر کیا ہوا؟ کہا زینب، میں نے قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے اٹھا کے مجھے سینے سے لگایا۔ اس جملے کو گھر جا کے سوچنا، آنکھ میں آنسو آ جائے تو میرے لیے وہاں دعا ضرور کر دینا کہ بابا نانا نے آپ کو سینے سے لگایا، تو بابا آپ نے نانا سے کچھ کہا؟ خدا کی قسم اگر جملہ پہنچ جائے تو اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روتے ہوئے کہا زینب، جب آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا نا تو میرے صبر کے بند ٹوٹ گئے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ ملتان والوں جملے کا وزن کرنا، علی کہہ رہا ہے میں تھک گیا۔ اللہ جانے وہ کون کون سی مصیبتیں اس بہادر پہ گزری ہیں کہ علی جیسے بادشاہ کو یہ کہنا پڑا میں تھک گیا، میں تھک گیا، میں تھک گیا۔ یہ جملہ سننا تھا نا، بیٹی تڑپ گئی اور روتے ہوئے کہا بابا پھر نانا نے کیا کہا؟ کہا زینب یہی تو بتانے کے لیے بلایا ہے، آپ کے نانا نے کہا ہے یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا علی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ اب بیان کرنے والا علی جیسا باپ ہو تو بیٹی کو یقین کامل ہے کہ اب میرے بابا کے جانے کا وقت قریب ہے۔ بابا چند لمحوں نہیں تو چند دنوں میں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بابا جو کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا ہے میں لینے آیا ہوں۔ تڑپی نہ ایک دفعہ، پھر دھاڑ مار کے علی کی بیٹی روئی اور رو کے کہا بابا ایک دفعہ پھر بتائیں نا، پھر میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا ہاں زینب، جملہ سخت آ رہا ہے، میں کیا کروں، میں اپنا حوصلہ باندھ رہا ہوں۔ ہاں زینب۔ کہا بابا ایک دفعہ بتائیں کیا ہوا؟ کہا آپ کے نانا کی زیارت ہوئی، میں نے قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے رو کے کہا میں تھک گیا، آپ کے نانا نے کہا میں لینے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا، تڑپ کے کہا بابا آپ تھک گئے، آپ نے نانا سے کہا میں تھک گیا۔ بابا مجھے بتائیں جب میں تھک جاؤں گی بابا میں کسے کہوں گی؟ بابا جب میں تھک جاؤں گی میرا کون ہوگا؟ اور بابا میں کسے کہوں گی کہ زینب تھک گئی؟ اور بابا مجھے لینے کے لیے کون آئے گا؟ اور بابا جب میں تھک، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہارا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ بابا جب میں تھک جاؤں گی تو میں کسے کہوں گی کہ میں تھک گئی؟ روتے ہوئے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے علی نے ایک جملہ کہا زینب زمانہ تھک جائے تو نہ تھکنا، زمانہ تھک جائے زینب تو نہ تھکنا۔ زینب اگر تو تھک گئی نہ تیرے نانا کا دین بچے گا، نہ تیرے بابا کی محنت بچے گی۔
زینب تو نے نہیں تھکنا. باپ کی وصیت کو علی کی بیٹی نے پلو سے باندھ لیا. باپ نے کہا ہے زینب تھکنا نہیں. بس عزیزان گرامی، پھر وہ کون سی مشکل منزل ہے جس سے زینب نہیں گزری. خدا کی قسم، مکہ سے مدینہ ہی بڑا مشکل سفر تھا، لیکن علی کی بیٹی کی زبان پہ ایک دفعہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. مدینے سے جنگلوں کے سفر کرتے ہوئے علی کی بیٹی کربلا کے بن میں آ گئی. ایک دفعہ بھائیوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گئی. باپ نے کہا ہے زینب نہ تھکنا. اللہ اکبر. عاشور کے دن اللہ اکبر. نہیں، میں دن کو چھوڑتا ہوں. آج ہر لاشا اٹھا کے تو حسین لائے ہیں، ہر لاشے پہ بین زینب نے کیا ہے، لیکن علی کی بیٹی کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ میں تھک گئی. شام غریبہ جلے ہوئے خیموں میں سے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے علی کی بیٹی اٹھاتی ہے. بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے، ذمہ داری سے کہہ رہا، علی کی بیٹی اٹھاتی رہی. زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی. جملہ کہوں اس سے زیادہ پردے میں جملہ کہہ نہیں سکتا. 11 محرم کو حسین کی الفت کے زیور پہن کے ہائے ہائے علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ روانہ ہو گئی. وہ سفر جو لوگ دنوں میں کرتے ہیں وہ علی کی بیٹی کو گھنٹوں میں کروایا گیا، لیکن علی کی بیٹی کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. کوفے کے بازاروں کو عبور کر کے 36 شہروں کے 72 بازاروں سے گزر کر علی کی بیٹی شام کے دروازے پہ آ گئی، لیکن علی کی بیٹی کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. اس سے آگے ہے شام کا بازار، اس سے آگے ہے شام کا بازار. شام کے بازار میں کیا کچھ ہوا ایک مجلس میں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن شاید ایک جملے میں آپ کو شام کے بازار کا حال سمجھ آ جائے کہ اس بازار میں ہوا کیا ہے. سیدوں کے قافلے کے گزرنے جانے کے 6 مہینے کے بعد ایک تاجر شام کے بازار سے گزرا. اس نے دیکھا بازار کی دونوں جانب دیواروں پہ خون کے دھبے ہیں، دونوں جانب دیواروں پہ خون کے دھبے ہیں. دکانداروں سے کہنے لگا تمہارے شہر میں ابھی تک قربانی کے جانوروں کا خون صاف نہیں کیا گیا. اس نے ماتم کر کے کہا یہ قربانی کے جانوروں کا خون نہیں ہے اور یہ علی کی بیٹیوں کا خون ہے. لوگ پتھر مارتے تھے، کبھی ایک دیوار کے ساتھ اور کبھی دوسری دیوار کے ساتھ. یہ آل محمد کا خون. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. آخری مجلس ہے، آخری مجلس ہے. تھکنا نہیں، مجھے مصائب پڑھنے دینا، یہ آخری مجلس ہے. اس مشکل سے حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اس مشکل کے ساتھ علی کی بیٹی شام کے بازار سے گزری ہے، لیکن زینب کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. جو شام گئے ہو میری گواہی دینا. جہاں بازار ختم ہوتا ہے، جہاں سے دربار علمدار شاہ جی شروع ہوتا ہے، میں نے اپنے قدموں سے وہ فاصلہ ناپا ہے. بازار اور دربار کے درمیان کا فاصلہ میں نے اپنے قدموں سے ناپا ہے. 72 قدم کا فاصلہ ہے بازار اور دربار کے درمیان. کتنا ماتم کرو گے؟ ان 72 قدموں پہ علی کی بیٹی کو 72 گھنٹے لگ گئے. ہائے ہائے. ان 72 قدموں پہ علی کی بیٹی کو 72 گھنٹے لگ گئے. اللہ جانے کتنے بدماشوں کا ہجوم تھا، اللہ جانے کتنے پتھر مارنے والے تھے، اللہ جانے کتنے ظالم اکٹھے تھے. اور 72 قدموں پہ علی کی بیٹی کو 72 گھنٹے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2 جملوں کی زحمت ہے، بس 2 جملوں کی زحمت ہے. آخری مجلس سے چاہتا ہوں گریہ ہو جائے. میں اس حالت میں نہیں تھا کہ اتنا مصائب پڑھوں، لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ گریہ ہو جائے. ان 72 قدموں پہ 72 گھنٹے. تنویر نقوی صاحب، جب دربار شروع ہوا نا، معاف کرنا مجھے چوٹ لگے تو، دربار سے
وہ جگہ جہاں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے وہ جگہ اتنی ہی ہے جتنا تم یہاں سے حویلی مریچہ کے دروازے پہ چلے جاؤ. ظالموں کا اتنا ہجوم تھا, علی کی بیٹی یہاں سے وہاں ایسے پہنچی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے. میں اسے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا, جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے. لیکن علی کی بیٹی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ میں تھک گئی. باپ نے کہا تھا تھکنا نہیں, علی کی بیٹی کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. بی بی فضا روایت کرتی ہیں زینب شام فتح کر کے مدینے واپس پلٹ آئی. جہاں کبھی زینب کو چلنا پڑتا تھا نا, کتنی تکلیفیں گزار کے آئی ہے, لیکن جہاں کہیں چلنا پڑ جاتا تھا نا ایسے چلتی تھی جیسے علی چل رہے ہوں. زبان پہ یہ لفظ نہیں آتا تھا کہ میں تھک گئی. مدینے پہنچ کر علی کی بیٹی نے پہلی حاضری اپنے نانا کے روضے پہ دی. پہلی حاضری اپنے نانا کے روضے پر علی کی بیٹی نے دی. قریب جا کے نانا کو پہلے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا نانا زینب لوٹ آئی. اگلا جملہ بہت قیامت ہے, اگلا جملہ بہت قیامت ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, روتے ہوئے کہا نانا جو دور سے آتا ہے نا وہ تحفے لاتا ہے, جو دور سے آتا ہے وہ تحفے لاتا ہے. نانا میں بھی کچھ لے کر آئی ہوں. یہ کہہ کے زینب نے چادر کا پلو کھول کے حسین کا زخمی کرتا نکالا, حسین کا زخمی کرتا نکال کے رسول کے روضے پہ ڈالا. رسول کے روضے میں زلزلہ آیا, کہا زینب کرتا اٹھا, میں برداشت نہیں کر سکتا. رو کے کہا نانا آپ کرتا نہیں دیکھ سکتے. نانا میں 70 قدم پہ کھڑی تھی, شمر خنجر چلا رہا تھا. نانا میں دیکھتی رہی میرا بھائی ذبح ہوتا رہا, اور نانا میرے سامنے میرا اکبر. نانا میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نانا یہ سارا منظر میرے سامنے ہوا ہے. یہ کہہ کر بس ایک لمحے کی زحمت اور ہے. یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے کرتا قبر سے اٹھایا, اٹھا کے اجازت دینا جملہ کہہ لوں, شہزادی روزے سے باہر کی جانب جانے لگی. پھر کوئی خیال آیا, پھر علی کی بیٹی واپس پلٹی, پھر نانا سے مخاطب ہو کے کہا نانا ابھی آئی ہوں نا, ابھی روشن دن ہے. نانا ابھی روشنی ہے. نانا کبھی رات کے اندھیرے میں آؤں گی, میں تجھے وہ زخم دکھاؤں گی. نانا امت نے جو تیری بیٹیوں کو لگائے ہیں, نانا نیزے سے میری چادر اتاری ہے. نانا میری ہتھکڑیاں پہنائی ہے. نانا میرے گلے میں رسیاں نانا ہم پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں. نانا میں غریب ہو کے واپس آئی ہوں. لیکن فضا کہتی ہیں جملہ سننا, فضا کہتی ہیں نانا سے زینب نے ساری مصیبتیں بیان کی, لیکن زینب کی زبان پہ یہ پھر بھی نہیں آیا نانا میں تھک گئی. یہ لفظ پھر بھی زبان پہ نہیں آیا کہ نانا میں تھک گئی. فضا کہتی ہیں جب نانا کے روضے سے باہر نکلی نا, اللہ کرے میں پڑھ لوں, جب نانا کے روضے سے باہر نکلی نا تو بی بی کہتی ہیں باقی سارے محلہ بنی ہاشم کی جانب چلے. علی کی بیٹی اس رستے پہ چلی جو ماں کی قبر کی طرف جاتا تھا. علی کی بیٹی اس رستے پہ چلی جو ماں کی قبر کی طرف جاتا تھا. فضا کہتی ہے اب مجھے لگا زینب تھک گئی ہے, اب زینب کے قدم ڈگمگانے لگے, اب منہ کے بل زینب زمین پہ گری, کونیوں کے بل چلتی ہوئی ماں کی قبر کو گلے لگا کے کہا اماں تیرے حسین کے بڑے ارمان, اماں تیرے اکبر کے بڑے ارمان, اماں تیرے قاسم کے بڑے ارمان, اماں تیری زینب تھک گئی, اماں میں سب کچھ لٹائی, او اماں تیری بیٹی تھک گئی, او اماں میرا کچھ نہیں بچا, او اماں